मुंबई की एक पुरानी गली, डोंगरी। रात के 1 बज रहे हैं। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरकर धूल को सुलझा रही है। रैयान मिर्जा अपने छोटे से कमरे की रोशनी बंद करके बेड पर बैठा है। आज फरहान, उसका छोटा भाई, एक इम्पोर्टेंट जॉब इंटरव्यू से लौटना था, पर अभी तक नहीं आया। रैयान का फोन वाइब्रेट होता है। एक अननोन नंबर। रैयान मिर्जा, तुम्हारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, पुलिस स्टेशन आ जाओ। दिल जोश से धड़कता है और रैयान बस दौड़ पड़ता है। पुलिस स्टेशन जाके उसे पता चलता है कि फरहान का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसे मारा गया है। एसीपी दानिश फाइल बंद करके कहता है, गोली सिर्फ धमकी देने के लिए चलाई गई थी, पर किसी ने जान से मार दिया। रैयान का सांस रुक जाता है और रैयान अटकते हुए कहता है, क्या मतलब किसी? दानिश आंखों में सीधा देखकर कहता है, ज्यादा मत सोचना, ये शहर में बहुत कुछ होता रहता है। रैयान समझ जाता है कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। रात भर फरहान की लाश को देखते हुए एक ही बात रैयान का दिमाग तोड़ रही थी, मेरा भाई किसी से दुश्मनी रखता ही नहीं था, फिर कौन था जिसने उसे मार दिया। 2 दिन बाद फरहान की दफनाई तमाम होती है। घर में खामोशी की एक दीवार खड़ी होती है। उसकी माँ आलिया रोज रोती रहती है। रैयान घर के एक पुराने ड्रॉअर में फरहान की डायरी देख लेता है। डायरी में एक नाम बार बार लिखा हुआ है, कुरैशी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जेड, और आखिरी पेज पर फरहान ने लिखा था, रैयान भाई, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो समझना ये लोग जिम्मेदार है। रैयान के होश उड़ जाते हैं। उसी वक्त दरवाजा बजता है। ज़ारा सिद्दीकी, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, सामने खड़ी होती है और कहती है कि मैं फरहान का केस कवर कर रही हूँ, मुझे पता है वो कौन से लोगों के बीच फंसा था। रैयान देर नहीं करता और कहता है कि आप अंदर आइए। ज़ारा कहती है कि फरहान ने अरशद कुरैशी का एक इलीगल प्रोजेक्ट एक्सपोज करने की कोशिश की थी। प्रोजेक्ट जेड, एक इलीगल कोस्टल बिल्डिंग, ये सिटी के बड़े लोगों का खेल था। रैयान का दर्द गुस्से में बदल जाता है और रैयान कहता है, मतलब मेरे भाई को चुप कराने के लिए मारा गया। ज़ारा हाँ में सर हिलाती है और कहती है, लेकिन अरशद तक पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि पुलिस, मीडिया, पॉलिटिशियन सब उसके पेरोल पर है। रैयान की आंखों में एक नई आग जलती है और वो कहता है, मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। अब रैयान शहर के पुराने लोगों का सहारा लेता है। उसे पता चलता है कि डॉन टाइप बिल्डर अरशद कुरैशी अपने हर इल्लीगल काम के लिए एक बंदा यूज करता है। रहमान चाचा, एक पुराना आदमी जो अब सबसे दूर रहता है। रैयान उसे ढूंढता हुआ एक पुरानी मस्जिद के पीछे तक जा पहुंचता है। रहमान चाचा चुपचाप चाय पी रहे होते हैं। रैयान कहता है, चाचा, मेरे भाई को आप लोगों ने क्यों मारा? रहमान के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, बेटा, फरहान बहुत सीधा था, उसने वो देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। प्रोजेक्ट जेड एक बिल्डिंग नहीं, एक कब्रिस्तान की जमीन पर बनने वाला टावर है। ये सुनकर रैयान का जिस्म कांप जाता है और वो अटकती हुई आवाज में कहता है, कब्रिस्तान की जमीन? रहमान कहता है, हाँ, और फरहान के पास प्रूफ था। रैयान हैरत से कहता है, क्या आपके पास अभी भी कोई सबूत है? रहमान धीरे से एक पेन ड्राइव देता है। इसमें सब कुछ है, पर बेटा, जान का खतरा बहुत है। रैयान पेन ड्राइव को अपनी जेब में रखता है और कहता है, चाचा, मेरा भाई गया है, अब मैं रुकने वालों में से नहीं। अब रैयान और ज़ारा पेन ड्राइव देखते हैं। इसमें प्रूफ था, इल्लीगल लैंड ग्रैब, पॉलिटिशियंस के डील्स, पुलिस प्रोटेक्शन मनी और फरहान की सीक्रेटली रिकॉर्डेड वीडियोस। और एक वीडियो में फरहान बोल रहा था, मुझे डर लग रहा है, अगर मैं बचा नहीं, रैयान भाई, ये सब उन्हें पहुंचा देना। रैयान का दिल फट जाता है, लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से नॉक होती है और दरवाजे पर एसीपी दानिश खान होता है। वो कहता है,
ریان، مجھے پتا چلا تم انویسٹیگیشن کر رہے ہو، بند کر دو۔ یہ سن کر ریان غصے سے کہتا ہے، میں اپنے بھائی کے قاتلوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ اے سی پی دانش کا چہرہ سخت ہوتا ہے۔ ریان، سمجھ جاؤ، کچھ چیزیں ہم نہیں بدل سکتے۔ زارا بیچ میں کہتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے سی پی دانش بھی قریشی گینگ کے ساتھ ہو۔ ایک سیکنڈ میں دانش کی آنکھوں میں لال غصہ بھر جاتا ہے۔ وہ ریان سے کہتا ہے، تم دونوں اپنی جان کی فکر کرو، اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ریان اس وقت سمجھ جاتا ہے کہ یہ صرف ایک مرڈر نہیں بلکہ ایک پورا مافیا نیٹ ورک تھا۔ اب 2 دن بعد ریان گھر سے نکلتا ہے تو 3 بائکرز اس پر حملہ کرتے ہیں۔ چاقو، راڈ، پنچز۔ ریان بے ہوشی کی حالت میں گر پڑتا ہے۔ آخری پل میں کوئی آواز سنائی دیتی ہے، ریان کو مت مارو، سر نے منع کیا ہے، بس اسے ڈراؤ۔ یہ سن کے ریان سمجھ جاتا ہے کہ ارشد قریشی اسے مارنا نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ یہ ثبوت بند ہو جائے۔ اب 7 دن ہاسپٹل میں رہنے کے بعد ریان ایک نیا انسان بن کے نکلتا ہے۔ آنکھوں میں درد کا سمندر، دماغ میں بدلہ اور دل میں فرحان کی یاد۔ زارا ریان کو ایک نوٹ بک دیتی ہے اور کہتی ہے، ریان، میں ہر راستہ جانتی ہوں جہاں سے ارشد کو توڑا جا سکتا ہے۔ ریان کہتا ہے کہ اس بار یہ فیصلہ صرف دماغ نہیں بلکہ دل بھی کرے گا، اور وہ دونوں ہاتھ ملاتے ہیں۔ اب ریان ایک پلان بناتا ہے۔ ارشد کو ثبوت نہیں چاہیے، مطلب وہ کسی بھی پوائنٹ پر ڈیل کرے گا۔ ریان فیک بائر بن کر ارشد سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ میٹنگ ایک ویرانے سے ویئر ہاؤس میں ہوتی ہے۔ ارشد کہتا ہے، میں نے سنا تم میرے بھائی کا ٹروتھ ایکسپوز کر دو گے۔ ریان ہلکی سی مسکان دیتے ہوئے کہتا ہے، ثبوت دے دو، میں چپ ہو جاؤں گا۔ تو ارشد ہنس پڑتا ہے اور کہتا ہے، تم جیسے لوگ ثبوت نہیں، پیسہ چاہتے ہو۔ ریان اسے چلنے دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ ارشد کی سب سے ویک جگہ پیسہ نہیں بلکہ اس کا ڈر تھا۔ اب زارا ایک چھپی ہوئی جگہ پر پوری پین ڈرائیو کا ڈاٹا آن لائن بھیجنے کی کوشش کرتی ہے، پر اے سی پی دانش وہاں ریڈ کر دیتا ہے اور وہ ڈاٹا ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ جب ریان واپس آتا ہے تو زارا رو رہی ہوتی ہے۔ سب بکھر گیا ریان، ہمارا ثبوت، سب کچھ۔ ریان سیدھا کھڑا ہو کر کہتا ہے، نہیں، اب بھی ایک ثبوت بچا ہے۔ زارا کہتی ہے، کہا؟ ریان کہتا ہے کہ فرحان کا موبائل۔ زارا کے چہرے پہ تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے، مگر موبائل تو پولیس کے پاس ہے۔ تو ریان اس سے کہتا ہے، اسی لیے ہم اے سی پی دانش کے پاس جا رہے ہیں۔ اب رات کا وقت ہو چکا ہے۔ ممبئی کے سی لنک کے نیچے ایک کوائٹ سپاٹ ہے۔ ریان اور زارا دانش سے ملنے جاتے ہیں۔ دانش آخری دفعہ وارن کرتا ہے، ریان، واپس جاؤ، تم دونوں کا کچھ نہیں ہوگا۔ تو ریان درد بھری آواز میں کہتا ہے، اے سی پی صاحب، میں نے اپنا بھائی کھو دیا ہے، اب مجھے ڈر نہیں لگتا۔ اے سی پی دانش کا ایکسپریشن ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ دھیرے سے فرحان کا موبائل ریان کو دے دیتا ہے اور سر کو جھکا کر کہتا ہے، ریان، میں برا نہیں ہوں، پر کچھ لوگوں کے سامنے ہم بیکار ہوتے ہیں، یہ موبائل لو اور بھاگ جاؤ۔ پر تبھی ارشد قریشی 15 گنڈوں کے ساتھ وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، موبائل دے دیا، دانش، تمہاری زندگی ختم۔ گولی چلتی ہے اور دانش گر جاتا ہے۔ ریان اور زارا دونوں بھاگتے ہیں۔ سی لنک کے نیچے ایک لانگ چیس ہوتی ہے۔ ریان ایک بجلی کے کھمبے کے پیچھے چھپ کر فرحان کا موبائل میں ایک فولڈر دیکھ لیتا ہے، پروجیکٹ زیڈ، فائنل ایویڈنس۔ زارا گھبراتے ہوئے کہتی ہے، ریان، جلدی، ارشد آ رہا ہے۔ ریان ویڈیو پلے کرتا ہے جس میں فرحان کہتا ہے، ارشد قریشی ایک قبرستان کی زمین پر انلیگل ٹاور بنا رہا ہے، میرے پاس پروف ہے، متولی کا سٹیٹمنٹ، ڈاکیومنٹس اور قریشی گینگ کے ریکارڈنگز۔ یہ دیکھ کر ریان کے آنسو ٹپک پڑتے ہیں، پر اتنے میں ارشد سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ختم، تم بھی اور تمہارا بھائی بھی۔ پہلی بار ریان کا غصہ بھڑک کر باہر آتا ہے
ان کی فائٹ ہوتی ہے ہاتھ سے، راڈ سے، گولی سے، اور آخر میں ریان ارشد کو نیچے گرا دیتا ہے۔ پولیس آ کر ارشد کو اریسٹ کر لیتی ہے کیونکہ یہ سب زارا نے لائیو براڈ کاسٹ کر دیا ہوتا ہے۔ اب کورٹ میں 1 مہینے بعد ارشد قریشی گلٹی ثابت ہوتا ہے۔ دانش کی شہادت کو ایک ہیرو کی طرح یاد کیا جاتا ہے۔ زارا اپنے نیوز چینل میں کیس کا ڈاکیومنٹری بناتی ہے۔ ریان اس ڈاکیومنٹری کا ٹائٹل پڑھتا ہے آخری گواہ فرحان مرزا۔ ریان مسجد کے صحن میں بیٹھ کر دعا کرتا ہے اور اس کی ماں عالیہ دور سے کہتی ہے ریان، فرحان خوش ہوگا، تم نے اس کا بدلہ نہیں، اس کا انصاف لیا ہے۔ ریان روتے ہوئے آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے فرحان، تیرے بھائی نے تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا۔